26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق، برا ہے فسق کا نام، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے چھٹا اصول بیان کیا کہ اگر انفرادی اور اجتماعی زندگی پرسکون چاہتے ہو، معاشرے کو امن والا چاہتے ہو، تو سورہ حجرات میں جو 12 اصول ذکر کیے ان پر عمل کرو۔ اور اس سے پہلے گزرا چھٹا اصول کہ اگر دو ایمان والوں کے گروہ کے اندر لڑائی ہو جائے تو تیسرے لوگوں کا کام یہ بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اور فرمایا کہ اگر ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والا جو گروہ ہے سارے اس کے خلاف ہو جاؤ اور اس پر جبر کرو، طاقت کے ذریعے اس سے منواؤ تاکہ وہ اپنی غلطی مان لے۔ تو یہ چھٹا اصول ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں 7واں اصول بیان کیا گیا، اور آگے پوری آیت میں وہ وجوہات بیان کی گئیں کہ جس کی وجہ سے عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں فساد ہوتا ہے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ اور پہلی بات بیان کی گئی کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور دوسری چیز بیان کی گئی کہ عیب نہ نکالا کرو، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگایا کرو۔ اور اسی طرح تیسری چیز بیان فرمائی کہ دوسروں کو برے القابات سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب نہ ڈالا کرو، اور جو اصل نام ہے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جھگڑے اس سے بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے 7واں اصول یہ بیان کیا کہ مذاق نہ اڑایا کرو، تمسخر نہ کیا کرو، دوسرے کی عزت سے نہ کھیلا کرو،
ٹھٹھے نہ کیا کرو کسی ایک کو نشانہ بنا کر، اور مجلس کو تو ہنسا دیا لیکن اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔ کسی کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ ہنس پڑیں، یہ مذاق ہے، یہ تمسخر ہے، یہ ٹھٹھا اڑانا ہے۔ کہ کسی آدمی کی توہین مقصود ہے اور اسے ذلیل کرنا ہے تو اس کی کسی کمزوری کو، اس کے کسی گناہ کو، اس کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے اس طرح ذکر کرنا کہ باقی لوگ ہنس پڑیں اور اس کی تحقیر ہو تو یہ تمسخر ہے، یہ مذاق اڑانا ہے اور یہ حرام ہے۔ قرآن نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو غور سے سنو، فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور آج تو یہ چیز بہت ہے، ایک قوم بعض قوموں کو نیچ سمجھنا، بعض کو بڑا سمجھنا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی قومیں اس انداز میں بڑا اور چھوٹا کرنا، یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کو یہ جو قومیں ذات قبیلے دیے، آگے آیت نمبر 13 میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا ان کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہے، پہچان ہے قوموں کا، باقی یہ نہیں ہے کہ فلاں اونچی قوم ہے فلاں نیچی ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تو تعارف کے لیے یہ قومیں بنائی تھی، اور آج ایک قوم دوسری کا مذاق اڑاتی ہے، فلاں ایسی قوم ہے فلاں ایسی قوم۔ اور فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہو، اگرچہ دنیا والے تو اسے حقیر سمجھے کہ یہ قوم حقیر قوم ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شان والے، اور اللہ کے نزدیک تو جو شان اور مقام اور عزت والی چیز ہے وہ قوم قبیلہ خاندان نہیں ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے۔ جو انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، چاہے وہ نیچی قوم کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی۔ تو فرمایا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور فرمایا عورتوں کو الگ طور پہ فرمایا ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑاؤ وہ دوسری عورتوں سے بہتر ہو۔ عورتوں کا یہاں پہ الگ ذکر فرمایا، اور اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کا مذاق تمسخر اڑانا، اپنی خود نمائی کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو نیچ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور پھر حقیر سمجھ کے ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اور عورتیں تو کبھی شکل و صورت پر بھی طعنہ زنی کرتی ہیں دوسری عورت کے، اور عورتوں کی عادت تو یہ بھی ہے کہ کبھی کپڑوں کی خراش تراش پر بھی اعتراض کرتی ہیں، تھوڑے کپڑے ایسے دوسری نہیں پہنے تو اس پہ بھی یہی اعتراض اور اشکال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی تحقیر کے لیے کوئی ہلکا جملہ استعمال کرنا یہ تمسخر ہے، اور یہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خوش طبعی کے لیے، دوسرے کی خوش طبعی کے لیے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے، دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی توہین بھی محسوس نہیں کرتا، تو یہ اس کو مزاح کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے کہ ایسی خوش طبعی کے لیے جملہ کہہ دینا کہ دوسرا آدمی اس میں اپنی توہین یا تحقیر محسوس نہ کرے، تو یہ مزاح ہے اور یہ جائز ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مزاح
اکثر طور پر دل لگی کے طور پر آقا صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، تو اگر اس نیت سے کرے کہ آقا کی سنت ہے تو پھر اس چیز پہ اجر بھی ہے۔ اور جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا انس ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ اب ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، تو بہرحال دل لگی کے طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ اور اسی طرح ایک صحابی آئے جہاد کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے اونٹ تو نہیں دوں گا بلکہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں گا، میں نے تو جہاد پہ جانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی اس کا باپ جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے اس اپنے باپ کا، تو اسی طریقے سے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو ہر اونٹ جو ہے یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ہی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی۔ اس عورت نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، میں جنت میں چلی جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت رونے لگی، بوڑھی عورت، تو فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے یوں فرمایا کہ کوئی عورت بھی بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی بلکہ ہر بوڑھی بھی جوان ہو کر جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کسی کی تحقیر بھی نہیں، تذلیل بھی نہیں ہے، توہین بھی نہیں ہے۔ تو ایسے جملے آقا علیہ السلام نے دل لگی کے طور پہ فرمائے، اور اس لیے ایسے الفاظ کہنا یہ مذاق کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو بہرحال عورتوں کے بارے میں الگ طور پہ یہاں ذکر فرمایا ولا نساء من نساء، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ عورت چھوٹے قد کی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کے ذریعے اس کے چھوٹے قد ہونے کا اشارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ اتنے چھوٹے قد والی، اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا جیسے بالشت انسان نکالتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ تم نے یہ خطرناک بات کی ہے، اور اس بات کے نتیجے میں فضا میں بدبو پھیل گئی ہے، اس لیے کہ تم نے ایک مسلمان کا بے عزتی کے انداز میں تذکرہ کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری کا عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ایمان والے بندے کی شان، عزت، مقام بہت بڑا ہے، اور اللہ نے کسی کو چھوٹے قد والا بنایا، کسی عیب والا بنایا، لولا لنگڑا بنایا تو رب نے بنایا، انسان نہیں بنا سکتا، نہ ہی تو انسان کو اجازت بھی نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق میں مذاق اڑائے، اپنا ہی نقصان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی حرمت اور اس کی جان اور اس کے مال کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ایک انسان کی عزت، ایک انسان کی مال کی، جان کی حرمت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ شریف کی کتنی بڑی شان، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی حرمت اس بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال ساتواں اصول یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے، مثلا لنگڑائی ہے، اندھا ہے، بینگا ہے، یا اسی طرح کوئی اور عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی تذلیل نہ کرو، اسے حقیر نہ سمجھو، اللہ نے اسے بنایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو۔ اور ایسے لوگ جن سے اللہ دنیا کی چیزیں لے لیتے ہیں، صلاحیتیں لے لیتے ہیں، تو وہ آخرت کے اعتبار سے ان سے اتنا سوال بھی نہیں ہوتا۔
اب جس کو اللہ نے پاگل بنایا اب وہ تو مزے ہیں اس کے، اس سے کوئی آخرت میں حساب کتاب نہیں ہو، وہ تو سیدھا جنتی آدمی ہے۔ اور اس لیے اللہ نے دنیا میں اس سے عقل لے لیا۔ ہم لوگ تو مذاق کرتے ہیں ایسے آدمی سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ بندہ دنیا میں جیسے رہا جو کچھ بھی کہا، لیکن ہے یہ جنتی آدمی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جس انسان کو جیسا بنایا، اور اللہ کی تخلیق پہ کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں نہ مال ہے نہ جمال ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر قبولیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اس لیے کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ کسی بھی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے اور ٹھٹھے نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ آدمی ان سے بہتر ہوں، وہ قوم ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دوسری عورتوں سے بہتر ہوں۔ اس لیے خاص طور پر انسان کسی کی کمزوری پر، کسی کے عیب پر، کسی کے گناہ پر کمزوری ہر انسان کے اندر ہے، اور اس لیے آدمی کو کسی دوسرے کی کمزوری پر، عیب پر، کسی بھی بات پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خود اپنے لیے ہی وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ